شکر ادا کرتے ہیں، اور جتنی بھی اللہ کا شکر ہم ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نعمتیں ادا کرتے ہیں، بے شمار نعمتیں، اور سب سے عظیم نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ جو لوگ اس نعمت سے محروم تھے اس کو یہ اندازہ ہے کہ اسلام کتنی عظیم نعمت ہے۔ اور وہ لوگ جو اسلام سے دور ہے وہ کتنی پریشانیوں میں ہے، اور جو اسلام جتنے قریب ہے وہ کتنے خوشیوں میں ہے، یہ ہر آدمی خود اندازہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نعمتوں کی یاد دلائی کہ دیکھو بندے میں نے آپ کو یہ نعمت کیا، یہ نعمت کیا، یہ نعمت کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سارے نعمت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر آپ گننا چاہتے ہیں تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں شمار کرتے اب لگ جائے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اب سے اس نفس میں چل پھر کے جو بدن ہے اس کے اندر نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کتنے نعمت۔ اگر آپ اوپر آسمان کو چھوڑے، نیچے زمین کو چھوڑے، چاروں طرف خوبصورت بہترین قسم کے آب و ہوا، پہاڑ، درخت، ان سب کو چھوڑے اور صرف بدن کے اندر آ جائے کہ آج کے بدن میں اللہ نے کتنے نعمتیں رکھی، انسان شمار نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ پاؤں جو اللہ نے ہمیں دیے، اگر ایک پاؤں نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں آپ جتنے بھی خرچ کریں گے، جو کچھ بھی آپ لگائیں گے، اس کے نعمت بدل نہیں ہو سکتے۔ پلاسٹک کے لوگ لگا دیں لیکن اس سے اس طرح دوڑ نہیں سکتے، اس طرح چڑھ نہیں سکتے جس طرح اس قدرتی پاؤں سے ہو۔ یہ جو ہاتھ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے، جن لوگوں کا ہاتھ کٹ جائے کسی وجہ سے آپ ان سے پوچھیں۔ یہ جو آنکھیں ہیں، جن آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، کتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی۔ جب یہ نظر کمزور ہو جاتے ہیں اور اپنی کوئی لکھائی دیکھ نہیں سکتے، قرآن کی آیات پڑھ نہیں سکتے، کوئی حدیث پڑھ نہیں سکتے، کوئی خط بھیجا کوئی نہیں پڑھ سکتے، کسی کہتے دیکھو جی کسی روشنی میں دکھائے کہ کیا ہے یہ آنکھیں، اور پھر یہ آنکھوں کی نعمت سے اگر کوئی محروم ہو جائے، ایک نابینا آدمی سے پوچھے، اس سے کہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، وہ کہیں گے کہ میرے پاس کھانا بھی نہ ہو، روٹی کے ساتھ سالن بھی نہ ہو، خشک روٹی ہو لیکن آنکھیں ہو۔ کتنی عظیم نعمت ہے اللہ نے، اور ان آنکھوں کے اندر اللہ نے کس طرح شعاعیں رکھی، اور اس کے پیچھے کتنے تارے اللہ نے لگائے اس کے پیچھے، اس کے نتیجے میں روشن خوبصورت تھا۔ اور آپ اس دانتوں کو دیکھیں، دانت کتنی عظیم نعمت ہے۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائے کہ میرے دانت خراب ہے، وہ کہیں گے جی ایک تو بار بار جائیں گے جی، اور اتنی ہزاروں سے خرچہ ہے۔ حتیٰ کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا امریکہ سے ادھر آئے تھے پاکستان، میں نے پوچھا تم کس لیے آئے تھے؟ انہوں نے کہا میں دانت کروانے آیا۔ میں نے اسے کہا کہ اچھی قسم کے بے اعلیٰ قسم ڈاکٹر تو ادھر ہے، لوگ ادھر سے علاج کے لیے ادھر جاتے ہیں، تم ادھر سے ادھر آئے۔ اس نے کہا کہ ادھر اگر یہ سارے دانت میں لگواؤں تو اتنی مہنگی ہے، اتنی مہنگی ہے کہ اس سے میرے تقریباً اگر دونوں طرف کا نہیں تو ایک طرف کی خرچہ کم ہو جاتا۔ کہتے میں نے سوچا کہ چلو اچھا ہے جا کے پاکستان جا کے اپنے رشتہ داروں سے ملو، دوست احباب سے ملو اور دانت بھی بدلو۔ لیکن 32 دانت اللہ نے فری میں ہمیں دیے، کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی بل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں۔ اور یہ جو ہوا جو ہم سانس لیتے ہیں، یہ سانس زندگی کے اچھے سانسوں کا نام ہے۔ زندگی تو یہی سانس ہے، چل رہی تھی یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں۔ زندگی تو 2 سانسوں کا نام ہے،
اگر یہ سانس رک جائے تو انسان مر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مر گیا، ابھی پہنچا اس کا انسان۔ تو یہ ایک ایک نعمت آپ دیکھیں، اور پھر دل دماغ کتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی۔ اب دیوانوں کو دیکھیں، پاگلوں کو دیکھیں، جو ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرف سے بدن ہے، ہماری طرف سے سب کچھ ہے، لیکن دماغ کام نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کبھی کسی کی شلوار نہیں ہوتے بیچاروں کے، پیران کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، کبھی جو ہے کوئی گندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کیا کرتے ہو، کبھی کیا، اس لیے اس کی دل دماغ کام نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کس کس نعمت میں جھوٹا ہوگا۔ سورۃ الرحمن میں اللہ نے 31 بار فرمایا، 31 بار کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی تکرار ہے، یہ تکرار نہیں کیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمت کا ذکر کیا اور پھر فرماتے ہیں کہ کس کس نعمت میں جھوٹا ہوگی، کس نعمت میں جھوٹا ہوگی۔ ایک ایک نعمت، دنیا کی نعمتیں آپ دیکھیں، آخرت کی نعمتیں آپ دیکھیں، اب بدن کا نعمت دیکھیں، بدن کے باہر آپ دیکھیں، کتنی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دیا۔ یہ جو آیات میں نے تلاوت کی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اہل مکہ کو مخاطب کیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مخاطب کیا، جن لوگوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان کو مخاطب کر کے یاد دلایا کہ اس وقت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اس وقت کو یاد کر کہ جب تم بہت کم تھے، قلیل کم تھے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم کو لوگوں نے زمین میں معمولی سمجھا تھا، ضعیف سمجھا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآوَاهُمْ، اللہ نے آپ کو جگہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے اپنی غیبی قوت سے، اپنی ذی قوت سے آپ کو مضبوط کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ، تم لوگوں سے ڈرتے تھے، ڈر آپ کی دل میں موجود ہے کہ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ لوگ آپ کو اچھل کے اٹھا لیں گے، اچھل لیں گے، اتنی کمزور تھے آپ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فَآوَاكُمْ، اللہ نے آپ کو ملک دیا، اللہ نے آپ کو جگہ دی، اللہ نے آپ کو مضبوط کیا تاکہ تم اللہ کی شکر ادا کریں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل کے اندر کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم، ایک قریب کے اللہ مثال بیان کرتے ہیں، ایک گاؤں کا اللہ مثال کرتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، اطمینان کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، یأتیہا رزقہا من کل مکان، اس کو رزق پہنچاتا ہر طرف سے، یأتیہا رزقہا من کل مکان فکفرت بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی، اللہ کی اس نعمت کی شکر ادا نہیں کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے اس کو بھوک کا اللہ نے مزہ چکھایا، اس کو بھوک اللہ نے مسلم کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور خوف اللہ نے اس کو مسلم کی۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ جوع اور بھوک اللہ نے کیوں مسلم کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر خوف کیوں مسلط کیا؟ سبب کوئی اور نہیں ہے، ان کی اپنے ہاتھوں پر بھوک ہے۔ اور ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ سبا والوں کا اللہ نے ذکر کیا، لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، فرماتے ہیں کہ سبا والوں کی جو زندگی ہے اس میں بھی آپ کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔
لقد كان لسبع في مسكنين میں جنتان عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں باغات. اور اللہ نے فرمایا کہ اس سے کھاؤ، اور وہ کھاتے تھے لیکن انہوں نے ناشکری شروع کی. اللہ نے اس کو نعمتیں دی. سبا کی جو قوم ہے اسی آیات و تفسیر کے ساتھ تذکرہ ہے. اللہ نے اس کو اتنے نعمتیں دی کہ ایک عورت اگر گھر سے نکلتی تھی اور دوسری کسی آگے کسی گاؤں میں کسی گھر تک جاتی تھی، اس کو پھل توڑنے کی ضرورت نہیں تھی. جب وہ ٹکری اپنے سر کے اوپر رکھتی تھی، ادھر سے نکلتی تھی، تو ہر قسم کے پھل اس میں گرتے تھے، اعلیٰ قسم کے بہترین قسم کے پھل. اور ادھر پہنچ کے اس دوسری گھر تک اس کی ٹکری بہترین قسم کے پھلوں سے بھر جاتی تھی. اور ایک آدمی سفر کے لیے جاتے تھے، دور کی سفر، تو کوئی دھوپ نہیں ہے، کوئی سورج نہیں ہے، درختوں کے سائے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں اچھلتے. لیکن انہوں نے نہ شکری کی. انہوں نے کہا یہ کیا یہ کس طرح؟ یہ تو سفر کا مزہ تو تب ہے کہ انسان کو پیاس لگ جائے، دھوپ لگ جائے، سورج لگ جائے. نہ شکری کی اللہ کے نعمتوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ عَرِيمٍ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نہ شکری کی تو ہم نے عارم کی جو ڈیم ہے اللہ تعالیٰ پر اس پر بھیج دی اور سب کو تباہ ہو. تو ان تمام آیات سے مجھے معلوم ہوتے کہ انسان کے دل میں شکر کا وعدہ ہونا چاہیے. شکر اس دل میں جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی اس کے ہمارے دل میں اس کی شکر. اور میں ابھی 14 اگست ہے، چند دن بعد پھر کی دن ہم 14 اگست منائیں گے. کیسے منائیں گے؟ کوئی اپنی موٹر سائیکل سے سلنسر نکالیں گے اور پوری قوم کو پریشان کریں گے اور پھر کے نعرے لگا تو 14 اگست منائیں گے. کوئی یہ تباہ و شراب کے محافل منعقد کر کے 14 اگست منائیں گے. اب کوئی ایک انداز سے کوئی دوسرا انداز سے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ 14 اگست کے دن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے سجدریز ہو. انہی آیات میں جس طرح فرمایا کہ وَاسْرُوا اِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تم بہت کم تھے، تمہیں ایک ڈر تھا کہ دشمن آپ کو اچھل کے لے جائے. ان حالات میں اللہ نے فَآوَاكُمْ بالکل اس آیت کے مثال اللہ نے آپ کو جگہ دی، اللہ نے آپ کو ملک دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اللہ نے اپنی مدد سے آپ کو مضبوط کیا. تو اس نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، دعائیں کرے، اللہ کا ذکر کرے، سجدہ شکر کرے. اور اس نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ سے مانگ کر اللہ اور ہمیں نعمت دے. اور یہ آپ دیکھیں کہ 1947 سے اس دور میں جن لوگوں نے قربانیاں دی، ایسے نہیں کہ کسی نے کوئی پلیٹ پہ پیش کیا، کسی نے کسی ریشمی کپڑے کے اندر بند کر کے آپ کو پیش کیا. اس کی لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی. کتنی خواتین ہیں کہ وہ ٹرین کے اندر سوار ہے، ہندو اس سے اس کے بچے کو لے کر ٹرین سے نیچے گراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان کی بھی ایک بیٹے کی قربانی خود بھی نہیں ہے. کہیں گے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. بزرگ سپیدریش لوگ جس کی داڑھی کو پکڑ کی کیونکہ گھسیٹ رہے اس کو کھینچ رہے اور کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. جوان دیکھے، بزرگ دیکھے، ہر طرح کے لوگوں نے قربانیاں دی. اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کی دعائیں اللہ نے سن لی اور اللہ نے ایک بہترین خطہ، ایک پاکیزہ خطہ، ایک خوبصورت ملک اللہ نے عطا کیا. لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ وہ نعرہ کدھر ہے جن کے لیے ہمارے لوگوں نے شہادت پیش کی کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. وہ لا الہ الا اللہ کدھر ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا قانون کدھر ہے؟ وہ نظام کدھر ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ آج بھی
پارلیمنٹ کی پیشانی کے اوپر یہ بہترین الفاظ موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نظام نہیں ہے۔ اور جب بھی موقع آتے ہم کس طرح لوگوں کو انتخاب کرتے ہیں۔ آج میں جا رہا تھا شادری اور بلکل قادر نے مجھ سے پوچھا کہ نگران وزیر اعظم کس کو بنا ہے؟ میں نے کہا امریکہ میں تاراج جاری ہے، ممکن امریکہ کو برطانیہ میں کوئی کرم بھی موجود ہو، کوئی خونخوار جس کے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہو، ممکن ہے اس کو لائیں گے۔ مون قریشی کی مثال ہے، کس طرح کی وزیر اعظم بنایا کہ جس کے پاس پاکستانی شناخت کارڈ نہیں ہے، شناخت کارڈ بنا کر پھر بھیجا، پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے، ادھر سے آ کے پارلیمنٹ میں بٹھایا اور جو ہی کر سے حکومت بن گئی اور وہ واپس اسی وقت جو ہے فلیٹ اسے لے لے واپس کرے۔ تو ایسے لوگوں کا اپلائیں گے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ ہماری گاڑی کی طرح، ہماری فوج کی طرح، سومو ٹیکشن کی طرح، آرمی چیف کی طرح، ہمارے لوگ کی طرح۔ تو اس طرح واقعی کہ جب ہم اس سے انتخاب کریں گے تو یہ کی حشر ہوگا تو ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس نعمت کی شکر ادا کرے، ایک تو صحیح انتخاب کرے۔ ابھی دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پہلے سے قانون موجود ہے کہ کوئی صحابہ کرام کو گالیاں نہ دے، پاکستان کے اندر اہل بیت کو گالیاں نہ دے، امہات المؤمنین کو گالیاں نہ دے۔ ایک بہترین قانون ہے کہ جو مقدس شخصیات ہے اس کو کوئی برے الفاظ سے آپ نہ کرے تو سب کی اچھی بات ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر مولانا میرا اکبر چترالی جو جماعت اسلامی کی ممبر ہے اس نے پیش کر کے وہ پاس ہوا۔ اس کے بعد سینٹ کو اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے کہ مشتاق احمد خان نے مل کے پیش کیا جماعت اسلامی کے، اور سارے لوگوں نے مل کر سارے لوگ اس کے گرد تھے، پوری قومی اسمبلی اور سینٹ سب اس مبارکباد کی اور نہیں تھے۔ لیکن ابھی بہت سارے لوگ اس کو خفا ہے کہ کیوں پیش ہوا، یہ تو کوئی مذہب نہیں ہے، کیوں گالیوں سے شروع ہو۔ اور کتنی پہلے میں پتہ نہیں چلتا تھا، سوشل میڈیا کے نتیجے میں ایسے عجیب لوگ ہیں، ایسے زبان دراز کہ تقریر بھی صحابہ و صحابیات کی گالیاں سے شروع کریں گے اور اختتام بھی کریں گے۔ اس طرح لوگ کے لیے قانون ہونا چاہیے، انتظام ہونا چاہیے کہ کوئی نہ خلفاء راشدین گالیاں دے، نہ کوئی صحابہ کرام گالیاں دے، نہ امہات المؤمنین گالیاں دے۔ کسی کو کوئی گالی کیوں دے؟ گالی تو ابو جہل کو بھی نہیں دینی چاہیے، گالی تو کوئی ابو لہب کو بھی نہیں دینی، گالی تو فرعون اور نمرود کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ قرآن یہ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ، ان لوگوں کو گالی نہ دو جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں۔ اسلام تو گالی مذہب ہے نہیں، اسلام نے شریعت نے تو منع کیا کسی کو گالیاں نہ دے۔ مسلمان گالیاں دے، مسلمان کسی اور گالیاں دے، مردم گالیاں دے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کے سب سے عظیم ترین لوگ ہیں، سب سے پاک ترین ہستے۔ قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون، یہ مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، صحیح مومن ہیں۔ قرآن فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ بالتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کے اللہ نے ازمانیت تقوی کی۔ قرآن فرماتے ہیں تو وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، قرآن فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون، آمنوا بمثل ما آمنتم به فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به آمنوا كما آمن الناس۔ بہت سارے قرآنی آیات ہیں جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کا عظمت، اس کا مقام مرتبہ معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی پیچھے بھی چلو گے تو ہدایت پاؤ گے، صحیح راستے کو پر چلو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تکبیر سنتوں کو اپناؤ اور خلفاء راشدین کی سنتوں کو اپناؤ۔ حضرت عبداللہ نے مسعود رحمہ کے ایک مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من کان منکم مستنا فلیسن بالخطوات، جو تم میں سے اقتداء کرنا چاہتے ہیں، کسی کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ نمونہ بنا
چاہتے ہیں تو وَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ حَرَّمَ ان لوگوں کی جائے جو مر گئی دنیا سے رخصت ہو گئی اور پھر فرماتے کہ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ مِنْهُ زندگی آدمی کے اوپر کوئی اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے فتنے میں گرنے ممکن ہے ابھی نیک اور پرہیزگار موسم کی رات خراب ہو جائے راتی کے صبح خراب ہو جائے لیکن جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی وہ تو چلی گئی ایمان کے ساتھ اور پھر فرماتے ہیں بلال مسلم ہو تو اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایمان کے ساتھ جو چلے گئے وہ لوگ کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ ہے کان و افضل حاضر فرماتے ہیں کہ اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں کان و افضل حاضر اور پھر فرماتے ہیں کہ ابر رہا قلوب اس نے دل پاک دل لوگ تھے وَعَمَقَهَا عِلْمًا علم کے لحاظ سے بہت گہرے علم والے تھے وَقَلَّهَا تَقَلُّقًا بالکل بے تکلف اور پھر فرماتے ہیں اختارهم اللہ لصحبۃ نبی ولقاء الدین اللہ نے اس کو پسند کیا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اقامت اس کی اللہ نے پسند اس کو خوش انسان دینا جس طرح ہمارے بیوے ہمارے بچے ان کی بھی صحبت ہے ان کی بھی خواہشات لیکن انہوں نے سب کچھ قربان کیا دین کے لیے اسلام کے لیے اس شریعت کے لیے اللہ کے نبی کو پر سب کچھ قربان کیا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قومی اسمبلی اور سینٹ اور جن لوگوں نے اس بل کی حمایت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس میں تمام لوگوں کا خیر ہے تمام لوگ کا خیر ہے سارے لوگ کو چاہیے کہ اس کی حمایت کریں اس لیے اس موقع کو پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 14 اگست ہے پھر کے دن تم کتنی 14 اگست سے گزر گئے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کریں یا اللہ یہ ملک آپ کی نعمت ایک نعمت آپ نے دی ہے اس کے اندر ہم اسلام کو غالب کریں دین کو غالب کریں دین اسلام کی ہم کوشش کریں یہ تو محرم کے مہینے میں یہ محرم کا مہینہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی اللہ کی شہادت بہت عظیم اور مظلومانہ شہادت 26 ذی الحج 27 ذی الحج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو گئے اور یہ سب تاریخ میں ان کی شہادت ہے اور بہت عظیم شہادت ہے وہ عظیم واقعات ہے کاش اللہ کو موقع دے اور تھوڑا سا اس کو پڑھے پھر اس کے بعد 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور بہت مظلومانہ شہادت ہے آپ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کس طرح کس حال میں کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں پانی بند ہو جاتے ہیں اور ادھر سے پھر کس طرح ان کی 72 افراد کے قافلے ہیں کچھ خواتین اور بچے ہیں کتنی بھی غلطی کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں پھر اس وقت حسین رضی اللہ کے سر اس کو کاٹا جاتا ہے اس کی شہداء کے اوپر گولی چلایا جاتا ہے اور پھر ان کی جو قافلہ ہے جس میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا موجود ہے عثمان حسین حضرت حسین رضی اللہ کی بہن ہے وہ اسی طرح اسی کو قافلے کو لے کے پھر یزید کی دربار ابن زیاد کی دربار میں پھر یزید کی دربار میں اور پھر کس طرح وہ واپس مدینے پہنچ جاتے ہیں سب مظلومانہ شہادت ہے لیکن ہمیں ایک منٹ کے لیے سوچنا چاہیے کہ شہادت کس مقصد کی زندگی کا مقصد کیا تھا یہ جو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے یہ جو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہے یہ جو امام حسین کی شہادت ہے یہ جو حضرت علی رضی کی شہادت ہے یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ کی خلافت ہے حضرت ابو بکر صدیق جو خلیفہ بنے فتنی شروع ہو گئی کس نے زکات سے انکار کیا کوئی مرتد ہو گئی کسی نے بھوک کا اعلان کیا ایک عورت اس سے نکاح میں نبی ہو اور مختلف فتنی شروع ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے اس نے کیا اعلان کیا اس نے کہا ینقص الدین وانا حی کیسے عجیب بات ہے کہ دین میں نقصان آ جائے میں زندہ ہو کہیں نہیں ہو سکتے 2 سال ہو کچھ وحید اس کو حکومت ہے اور اس میں وہ تمام فتنوں سے مقابلہ ہے اسلام کی سکھ کا بیٹا ہے اس لیے آج ہم ابو بکر صدیق کا کا نام لیتے ہیں آج ہم عمر فاروق کا نام لیتے ہیں آج ہم عثمان غنی کا نام لیتے ہیں آج ہم علی کا نام لیتے ہیں حضرت حسن کا
نام لیتے، حضرت حسین کا نام لیتے، ہم امیر معاویہ کا نام لیتے، ہم یہ کتنے صحابہ کرام اس کا نام لیتے، خالد بن ولید کا نام لیتے، عبداللہ، اس سب نے اس دین سے اپنے آپ کو قربان کیا تھا۔ اس کے آج بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کا نام لیا جو اسلام کے اوپر پیدا ہو جائے، جو اسلام کی طرف سب کچھ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو چمکا دے، اس کو اللہ عزت دیتے۔ ہم عروج چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، ہم اللہ کے ہو جائے۔ چھوڑتے ہیں پارٹیوں کو، اس پارٹیوں نے ہمیں کچھ نہیں کیا، 75 سال اس پارٹیوں نے ہمیں ذلیل کیا۔ آپ دیکھیں ان پارٹیوں میں جو قائدین وزیر کر رہے ہیں اور ہم ان پر میں لڑ رہے ہیں۔ اس سے میں اس قوم پرستی نے ہمیں کچھ نہیں دیا، انقسام پرستی نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ آج ہم اسلام کی طرف آتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، اسلامی تحریک کی طرف، دین اسلام کی طرف آئیں گے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دیں گے، سکون کے ساتھ رہیں گے اور بہترین اطمینان کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ تو عارضی جانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، انسان کوئی مشکل نہیں ہو، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جب ہمارے اسلام اور شریعت کے مطابق زندگی ہو تو موت کے وقت فرشتے ہمارے استقبال کریں گے۔ جب ہمیں قبر میں رکھیں گے، قبر تحت سے نکالنا ہمارے کو مشاہدہ کریں گے، قبر اندر اللہ جنت کی نعمت نصیب فرمائیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جائیں گے حوض کوثر کے لیے، پانی حوض کوثر پینے کے لیے، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کے پانی ہمیں پیش کریں اور آگے ہم پل صراط اور تمام مراحل سے ہم خیر و خوبی کے ساتھ گزر کے جنت میں انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کے ساتھ معیت اللہ میں نصیب کریں گے۔ اور یہی اصل فوز ہے، اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون، قد افلح المؤمنون۔ یہ سب کو ایک مقصد ہے۔ اس سے میرے بھائیو، ہم یہ بھی جو پیر کی دن 14 اگست منائیں گے، ایک تو شریعت کے مطابق اس کو منائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس حدیث کو پڑھ کے اس کے ترجمہ کر کے پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوتان ملعونان، دو آواز بہت ملعون ہے۔ ایک آواز کیا ہے؟ فرمایا کہ صوت المزمار عند النعمت، کہ نعمت انسان کو اللہ کو نعمت دے، اس موقع پہ وہ اس کے سامنے کیا ہو، کوئی میوزک ہو، کوئی مزمار ہو، کوئی دور سننا ہو، کوئی چیز ہو، یہ بہت ملعون آواز ہے۔ اور دوسری فرمایا کہ رن عند المصیبت، کہ کوئی تکلیف آ جائے اور انسان چیختے اور مرثیت پڑھتے، ویسے رونا منع نہیں ہے لیکن چیخنا اور ایسے کوئی کہ اللہ نے اس کو پر ظلم کیا، یہ دو آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ 14 اگست کے دن میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کے جو کچھ کرتے نہ کرو، پاکستان کی جھنڈے لے کر اللہ کی برائی بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، مسجد میں جاؤ، اس رات کو خصوصی نماز پڑھو، دن فجر کی نماز میں حاضر جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہندو اور سکھوں کی ظلم سے اللہ نے ہمیں آزادی دے کے اور ہمارے بزرگوں کی قربانی، اس کی نتیجے میں اللہ نے پاک و صاف پاکستان ایک خوبصورت ملک اللہ نے عطا کی۔ اس نعمت کی ہم قدر کریں، اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم برحمتہ۔